الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم والقرآن يشفعان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ سیام، ماہ مبارک کو پوری برکتوں، سعادتوں اور پوری رحمتوں کے ساتھ اللہ نے ہم سب پر سایہ فگن فرمایا۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ کے یہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم لوگوں پر بھی بے حد ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کر لیں۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کے 2 مقامات سے 2 آیتیں تلاوت کی۔ بہت ہی مختصر طور پر ان دونوں آیتوں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال دوں۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کی جو برکت و سعادت عطا فرمائی، اس مہینے کو اللہ نے جو برکتوں والا بنایا، اس کی ایک وجہ اسی آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ مہینہ بابرکت اس لیے کہ انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن کا نزول فرمایا۔ قرآن کا نزول جس مہینے میں ہوتا ہے
اللہ اس مہینے کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ قرآن کا نزول جس سینے پر ہوتا ہے اللہ اس سینے کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ قرآن کا نزول جس جگہ پر ہوتا ہے اللہ اس جگہ کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ قرآن کا نزول جس حجرے میں ہوتا ہے اللہ اس حجرے کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت اور اس کے کلام کی عظمت ہے کہ جہاں جہاں قرآن کا نزول ہوا اور جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا اللہ نے قرآن کی نسبت سے اسے بابرکت، معظم، مکرم، مطہر، منور بنا دیا۔ جس قلب کے اندر، جس دل کے اندر اللہ کا قرآن سما جاتا ہے وہ دل بابرکت، نورانی، مجلہ، مصفہ، مزکہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن دلوں کا صیقل ہے۔ جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو مانجنے اور دھونے کے لیے جس طرح کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، صابن کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر مختلف جگہوں پر مختلف طرق کا استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح قرآن کریم دلوں کا صیقل ہے۔ جب لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو چھڑانے کے لیے بھٹی اور آگ کا استعمال ہوتا ہے۔ تانبے پر زنگ لگ جاتا ہے، تانبے پیتل کے برتنوں کو کلائی کے ذریعے سے اسے مانجا اور صفائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے دلوں پر جب زنگ لگ جاتا ہے، ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے دل جب زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے قرآن کی برکت سے دلوں کے اس زنگ کو دور فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پر الگ الگ انداز سے، الگ الگ طور طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حضور کی جو آمد ہوئی دنیا کے اندر، اللہ کے نبی کی آمد اور اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول یہ بتاتا ہے زمانے کے لیے یہ چیز صیقل ہے، دلوں کے لیے صفائی ستھرائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور قرآن کو اللہ نے رمضان میں نزول فرمایا تو رمضان کو جو بابرکت بنایا تو ماہ رمضان سے قرآن کو ایک خاص نسبت ہے، ایک خاص تعلق ہے۔ جب ہم لوگ حقیقت میں اس تعلق کو پہچاننے والے بن جاتے ہیں، اس تعلق کو معلوم کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسی تعلق اور اسی نسبت کی بنیاد پر اللہ زندگی میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک معمولی سا کپڑا ہے، کپڑا جب دکان سے پینٹ یا شرٹ سینے کے لیے خریدا جاتا ہے تو اس کی حیثیت اور حقیقت صرف اتنی ہے، اسے پہنا جاتا ہے، پھر اسے دھویا جاتا ہے، پھر اسے سکھایا جاتا ہے۔ جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب کپڑا کچھ جاتا ہے تو پھر اس کپڑے کو یا تو ردی ٹوکریوں میں یا پھر نالیوں میں یا پھر کوڑے کرکٹ دان کے اندر ڈال کر اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کپڑا ریونس کا ہے لیکن بہت امپارٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق، خاص نسبت نہیں ہے، تو پھر یہ کپڑا ایک وقت کے بعد کوڑا دان میں چلا جاتا ہے۔ لیکن معمولی کپڑا جو 20 روپے یا 30 روپے میٹر کا لے کر ہم نے اسے قرآن کا جزدان بنا دیا، قرآن رکھنے کا جو آلہ ہوتا ہے یہ بنا دیا۔ جب اس کپڑے کو آپ روڈ پر رکھ دو، راستے سے گزرنے والا بچہ بھی اسے اٹھا کر آنکھوں پر لگاتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے رے یہ تو قرآن کا جزدان ہے۔ گویا کہ یہ کپڑے کی جو عظمت ہے فی نفسی کپڑے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کپڑے کا جو تعلق ہے یہ تعلق کی بنیاد پر ہے۔ یہ کپڑے کی جو نسبت ہے
اس کی نسبت کی بنیاد پر لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، لوگ اسے چومتے ہیں، اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کپڑے کا جو تعلق ہے یہ تعلق اللہ کی کتاب سے ہے، اور اللہ اپنے قرآن کی حفاظت پر اتر آتے ہیں تو پھر اللہ قرآن کی حفاظت ایسے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کا نزول فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ اب جب قرآن کا نزول ہوتا ہے، یقیناً اللہ کی جو کتاب ہے یہ شاہی کتاب ہے، یہ اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کا جب انتظام فرماتے ہیں، جھوپڑ پٹیوں میں پلنے والے، غریب گھرانے کے سوکھی چٹائیوں پر سونے والے، سوکھا موکھا کھانے والے، اللہ ایسے گھروں سے حفاظ قرآن پیدا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، آپ مجھے بتائیے کون بنگلوں میں رہنے والے ایسے ہیں جن کے گھروں سے حافظ قرآن پیدا ہوئے؟ یکا دکا کہیں مل جاتا ہوگا، شاذ و نادر کہیں مل جاتا ہوگا، لیکن عام طور پر بنگلوں میں پلنے والے، بنگلوں میں رہنے والے، رہائش پذیر لوگ، دولت کی ریل پل میں چلنے والے، دولت کے انبار پر سو کر اٹھنے والے، ان کے قدم قدم پر دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان کے گھروں سے نکلتے تو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر نکلتے ہیں، لائر نکلتے ہیں، انجینئر آتے ہیں، لیکن پوچھو نماز جنازہ کا مسئلہ آیا تو کیا تمہارے گھر میں جس طرح انجینئر ہے، جس طرح ڈاکٹر اور لائر ہے، بھئی کوئی 7 سورہ جاننے والا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ کی شان ہے، اللہ جب اپنے قرآن کی حفاظت پر اترتے ہیں تو پھر غربا کے گھروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اللہ اس مسئلے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن کا نزول تو ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جس وقت حضور کی ولادت ہوئی پورا مکہ کا مکہ کہہ رہا تھا یہ تو یتیم ہے، یہ یتیم ہے، یہ ناتواں ہے، یہ مسکین ہے، لیکن دنیا کو کیا پتا تھا اس یتیم کے سامنے بڑے بڑے شاہان جھک مارنے والے ہیں، بڑے بڑے شاہ اپنے دربار اور سلطنت کو اس در یتیم کے قدموں میں جھکانے والے ہیں۔ اس یتیم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہونا ہے، اس پیغمبر کو پیغمبر انقلاب کہا جانے والا ہے، اس کے سینے پر جو قرآن کا نزول ہونا ہے، اس کا تسلط اور اس کا قیام عدل، اس کا قیام انصاف اور اس کا جو نظام ہے، اس کے جو قوانین ہے، امت مسلمہ کے سینوں پر، امت کے معاشرے کے اندر دخول کرنا ہے۔ جن کو معلوم نہیں تھا وہ مذاق اڑاتے تھے، جن کو معلوم نہیں تھا وہ برا بھلا بولتے تھے، جن کو معلوم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتیوں میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس ماہ مبارک کے تعلق سے اللہ نے پہلا ہی لفظ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا وہ مہینہ بابرکت، وہ مہینہ معظم مکرم مطہر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کی برکتیں، سعادتیں، جو بندہ اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان آیا، جوں کا تو ہم لوگ کل تک جس طرح تھے اسی طرح آج بھی ہیں، تھوڑی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان کی آمد سے پہلے حضرات صحابہ کا جو مزاج تھا، حضرات صحابہ کا تو طور طریقہ تھا، یہی تو بات ہے، رجب میں دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔
گویا کہ رمضان المبارک کی تیاری صحابہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی کرتے تھے۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے ہماری نظروں میں شاپنگ کو رمضان کی تیاری سمجھ لے ہم لوگ، خرید و فروخت کو، جوتے اور چپل خریدنے کو، کپڑے خریدنے کو ہم نے رمضان کا عین تسلط سمجھ لیا۔ یہ بھی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ ایک چیز ضرورت ہوتی ہے اور ایک چیز ضروری ہوتی ہے۔ جو ضرورت ہے ہم نے اس کو ضروری سمجھ لیا، اور جو ضروری ہے ہم نے اس کو ضرورت بنا لیا۔ ضرورت کیا تھی؟ چپل خریدنا یہ ضرورت تھی، کپڑے خریدنا یہ ضرورت تھی، ٹوپیاں خریدنا یہ ضرورت تھی، عطر خریدنا یہ ضرورت تھی۔ ہم نے کاش ضرورت کو ضرورت کے حدود میں رکھا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ہم نے ضرورت کو ضروری میں تبدیل کر دیا۔ اب ضروری کیا ہے؟ اللہ نے ماہ مبارک عطا فرمایا، اس بابرکت مہینے کے اندر ضروری یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھیں۔ ایک بندہ تہجد کے لیے مسجد میں آ جائے۔ اب ہمارا حال دیکھو، ایک تو ہوتا نا، یہ پورا 11 مہینے ہم لوگ سو کر اپنے نفس کو سلا کر ہم نے اس کا عادی بنا دیا۔ اب 4 بجے جب ہم اٹھ جاتے ہیں، سحری کر کے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو فجر کے بعد دیکھو تقریباً ماشاءاللہ پونا مجمع ایسا ہوتا ہے آنکھ بند کر کے مراقبے میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب دیکھا جاتا ہے سر اس طرح ہل رہے، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، سر ہل رہے لیکن آنکھ بند ہے، دل سویا ہوا ہے۔ جب مسجد سے باہر ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم نے کیا سنا، ہم نے کیا پایا، ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا۔ ایک طبقہ ہے بالکل آنکھ بند کر کے ہم لوگ آرام سے سوئے ہوئے رہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ ہے کہ آنکھ تو کھلی بھی رہتی ہے ہماری، لیکن قطعاً ہمارا دماغ مسجد میں نہیں رہتا۔ آنکھ کھلی ہوئی ہے، دل بھی کھلا ہوا ہے، دماغ بھی کھلا ہوا ہے، لیکن ہمارا دماغ گشت کر رہا ہے۔ کل کو کیا ہوگا، کل کیسے کریں گے، میری تجارت کا کیا ہوگا، میرے معاملات کا کیا ہوگا۔ ہم بیٹھے ہوئے تو مسجد کے اندر ہیں، لیکن ہمارا جسم مسجد کے اندر ہے، لیکن ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے خیالات، ہمارے سوچنے کا جو طرز ہے یہ بالکل مسجد سے باہر ہے۔ ایک کتاب کے اندر ایک موقع پر مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات ذہن سے گزری تو بہت اچھی گزری۔ اس میں بات لکھی ہوئی تھی، ایک آدمی کعبے میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی بازار میں بیٹھا ہوا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ کعبے میں بیٹھنے والے سے وہ بازار میں بیٹھنے والا سبقت لے جاتا ہے، اور کعبۃ اللہ جیسی مقدس سرزمین پر بیٹھنے والا اس کی روح کو جو فیض ہونا چاہیے تھا، جو فیض پہنچنا چاہیے تھا، اسے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ فائدے سے کعبے کی حدود میں بیٹھنے والا محروم ہو جاتا ہے، بازار میں بیٹھنے والا اس سے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ وجہ لکھی بتائی کہ ایک آدمی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، بہترین ساتھ ہے اس کے لیے، وہ کاروبار بھی کر رہا ہے، وہ تجارت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کعبے میں اٹکا ہوا ہے، اس کا دل کعبے کی طرف متوجہ ہے، اس کا دل اللہ کے نبی کی بارگاہ کی طرف ہے، اس کا دل درود پاک کے نذرانے بھیج رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، اس کا دل کعبے میں معلق ہے۔ اب یہ وہ بندہ ہے گویا کہ اللہ اپنے کعبے کا فیض وہ بازار میں بیٹھ کر تجارت کرنے والے بیپاری کے دل پر پہنچا رہے، اس کا قلب اس سے فیضیاب ہو رہا ہے۔
ایک آدمی کعبے میں بیٹھا ہوا ہے، ہندوستان یا پھر پاکستان یا صومالیہ یا پھر جرمن، سوڈان، جن ممالک سے بھی ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ اپنے مقام کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر تو جا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تو کعبے میں ہیں لیکن ہمارا دل فیکٹری میں ہے، ہمارا دل دکان میں ہے، ہمارا دل مکان میں ہے، ہمارا دل بیوی بچوں میں مشغول ہے۔ اب ایک آدمی کعبے میں تو بیٹھا ہوا ہے، نظریں بھی کعبے پر پڑ رہی ہیں، لیکن اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کا دل دماغ، اس کی جو روحانی توجہات ہیں، یہ سب کے سب کعبے سے باہر ہے۔ اس کا جسم بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی روح غائب ہے۔ اب پھر اس بندے کو کیا فیض پہنچے گا، اسے کیا حاصل ہوگا؟ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا جو مسئلہ ہے، بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے تو ہوتے ہیں، اللہ عظمتوں کی وجہ سے ان کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ کاش کہ اللہ کبھی کسی بندے پر، اس کی آنکھوں پر کھلا ایک کرامت کے طور پر اللہ اسے دکھا دے کہ ماہ مبارک کے اندر جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، وہ بندہ مسجد چھوڑ کر باہر نکلنے کو دل نہیں کرے گا، بالکل مسجد میں بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے عادی ہیں، ہم ظاہر پرست ہیں، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ اب جب تک کسی چیز کا ظاہر ہماری نظروں میں نہیں آتا، کسی چیز کا ظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، تب تک ہمارا حال یہی ہے کہ ہم بس بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی عظمت کا نہ خیال ہے، نہ اس کی رحمتوں کا خیال ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ جس طرح کافروں کے پاس ماہ رمضان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ مساجد میں نماز تراویح ہوتی ہے، کتنا بڑا طبقہ، آپ ایک سروے لگاؤ، ہر مسجد کے پاس جاؤ، میں صرف ایک مسجد کی بات نہیں کرتا بلکہ ایک جگہ کی بات نہیں کرتا، آپ جاؤ ہر مسجد کا ایک معائنہ کرو، دیکھو ہمارے مسلمانوں کے کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، مصلی پر حافظ قرآن صاحب مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ گپے مارتا ہوا، باتیں کرتا ہوا ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہم نے اللہ کے اس مہمان کی ناقدری نہیں کی؟ میں نے پچھلے بھی یہ بات بتایا تھا، میں اب بھی بتا دیتا ہوں تاکہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ لذت کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم نے جب اس کو لذت کے لیے ڈھال لیا تو یہی تو مصیبت کھڑی ہوئی۔ واقعات بزرگان دین مشائخ کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی عبرتیں ہوتی ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے اپنی خطبات ذوالفقار کے اندر اسی عنوان سے، ماہ رمضان کے عنوان سے ایک بہت تقریر حضرت کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ حضرت نے بہت ہی بہترین لکھا ہے۔ ایک زمانے میں اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک زمانے میں ہوتا یوں تھا کہ ایک پورا کافروں کا محلہ تھا، مشرکین کا علاقہ تھا، اس پورے مشرکین اور کافروں کی بستی اور اس علاقے کے اندر صرف ایک گھر تھا مسلمانوں کا، نہیں بالکل اس کا الٹا، ایک پورے کا پورا علاقہ تھا مسلمانوں کا، اس پورے علاقے کے اندر یہ گھر تھا کافر کا، اور وہ بھی برہمنس تھا، وہ پنڈت اور پوجاری تھا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہی ہے کہ حقائق اور احوال ان لوگوں کو بھی معلوم ہوتے، لیکن ایمان کا جو مسئلہ ہے اللہ جب تک نہیں نوازتے اس وقت تک عطا نہیں ہوتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ تھا، بچے بھی روزے کی حالت میں تھے۔ دیکھو ایک وقت ایسا تھا ہمارا کہ ماہ سیام شروع ہوتا، رمضان المبارک شروع ہوتا، مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ کر معلوم کر لیا جاتا تھا بھئی رمضان شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کے مہینے میں
ہم داخل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ اتنا بہترین معاشرہ تھا، اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا، اتنا بابرکت معاشرہ تھا۔ رمضان المبارک شروع ہوتا تو سب سے پہلی علامت یہ ہوتی کہ گرچہ کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے بازاروں میں، گلیوں میں، محلے کی سڑکوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے، لیکن کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے سر پر ٹوپی نہ ہو۔ ہر بچے کے سر پر ٹوپی ہوتی تھی، اور جو چھوٹی بچیاں ہوتی ان کے سروں پر دوپٹے ہوتے۔ اور رمضان میں بھی تقریباً جو عصر کے وقت میں گنجی وغیرہ تقسیم کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ ایسا وقت تھا، ہمارے بچپن کے جو حالات تھے، جتنے بھی بچے آتے سب کے سروں پر ٹوپی ہوتی تھی، ایک بہار نظر آتی تھی، اور جتنی بچیاں تھیں ان کے سر پر دوپٹے ہوتے تھے۔ سر پر دوپٹے کا ہونا، اور کل تک جو بچہ ٹوپی نہیں پہنتا تھا آج وہ ٹوپی پہن کر مسجد میں بھی آ رہا ہے، مسجد کے سامنے میدان میں بھی کھیل رہا ہے، تو گویا کہ دیکھنے والا اگرچہ کہ کافر کیوں نہ ہو، وہ دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اس لیے کہ دیکھو مسلمانوں کے بچوں کو دیکھو۔ اب پھر دوسری بات، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، اگر کسی کو روزے کا عذر بھی ہوتا تو ان کے سر سے ٹوپی نہیں نکلتی تھی۔ ارے رمضان کا مہینہ ہے، اگر میں سر پر ٹوپی نہ پہنوں تو پتہ نہیں کون کیا کہیں گے، یہ سوچتے اور سر پر ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اب مسجد سے باہر جتنا بڑا طبقہ نکلتا آپ اندازہ کر لو، مسجد سے جاتے جاتے سر پر ہاتھ رہتا ہے ہمارے، جیسے یا میں نیچے اترتی وہ کارڈ کو جیب میں رکھ لیتی، ایسا گویا کہ ٹوپی ہمارے سر پر ایک بھاری بوجھ ہے، اور ایک شعار ہے اسلام کا ٹوپی۔ ہم ٹوپی پہنتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں، ہاں بھئی دیکھو یہ مسلمان ہے، ایک شعار ہے ہمارا، ایک اسلام کی پہچان ہے، ایک علامت ہے۔ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، ہم جبہ پہنتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رمضان میں بھی باہر جو ہی نکلتے اور غیر رمضان میں تو ماشاءاللہ جیسے ہی ہم مسجد سے نیچے کی سیڑھی اترتے ہیں ایک ہاتھ سر پر ہوتا ہے، جو نکال کر ٹوپی لپٹ کو ہمیں جیب میں ڈال کر باہر نکل جاتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اس کی ناقدری کا جو وبال ہے، یہ وبال ہماری پوری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ تو کافر کا بچہ ہاتھ میں پھل لے کر کھاتا ہوا باہر نکل آیا، اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آج مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر ان کے بچے تک روزے کی حالت میں ہیں، لیکن ایسے نازک وقت میں، ایسے بابرکت دور کے اندر ہمارا ایک بچہ ہاتھ میں پھل لے کر کھاتا ہوا مسلمانوں کے بچوں کے درمیان کھیل رہا ہے، یہ چیز ان پر شاید تکلیف گزرے گی، یہ عظمت رمضان کے خلاف ہے، یہ رمضان کی بے حرمتی ہے، توہین ہے۔ یہ اپنے بچے کو گھر میں لایا، ڈانٹ ڈپٹ کیا، اسے مارنا جو تھا مارا پیٹا، اس کے بعد کہا کہ جب تک رمضان کا مہینہ ختم نہ ہو جائے تب تک مسلمانوں کے بچوں میں تو کھیلنا، لیکن مسلمانوں کے بچوں کے درمیان جب جاؤ تمہارے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہو۔ ایک کافر ہے، اس کے دل میں عظمت ہے، ماہ سیام کی، ماہ مبارک کی جو عظمت ہے۔ اب پھر اس شخص کا جب انتقال ہوا، ایک واقعہ ہوا زندگی میں، ختم ہو گیا، جب اس کا اشار ہوا، انتقال ہوا، تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی، یہ برہمنس پنڈت پجاری جہاں جنت میں گھوم رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی تم تو کافر اور مشرک تھے، حالت شرک میں، حالت کفر میں، جنت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تم نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تم نے کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں گھوم رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی
تمہارا سوال صحیح ہے، میری پوری زندگی جو گزری ہے یہ حالت کفر میں گزری ہے، حالت شرک میں گزری ہے، میری پوری زندگی دیوتاؤں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گزری ہے، میں ہمیشہ اللہ کے علاوہ دیگر خداؤں کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے زندگی گزار دے، لیکن کریں بھی کیا؟ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو ہدایت دینے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو بندے کے قلب تک پہنچنے کے لیے ہیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ایک موقع ایسا تھا، میرے بچے کو ماہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے میں نے ڈانٹ ڈپٹ کی، میں نے اسے ڈانٹا، تو پھر یہ ایک واقعہ تھا، ختم ہو گیا۔ جب آخری وقت تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے حلق پر جب کھڑے ہو گئے تھے ملک الموت، اس وقت اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے کہہ رہے تھے اب تو کلمہ پڑھ لے۔ اللہ نے مجھے آخری لمحے میں ہدایت عطا فرمائی۔ جب اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا کہ بندے کس حال میں آیا ہے؟ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ میں نے ساری زندگی حالت کفر میں گزار دی، ساری زندگی حالت شرک میں گزار دی، اے پاک پروردگار میں تیرا بڑا نافرمان بندہ نکلا، ہونا تو یہ چاہیے تھا میں شروع ہی سے تیرے نام کا کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اللہ تیری بھی رحمت کا جواب نہیں ہے، تیری بھی کرم کے دریا کا جواب نہیں ہے۔ اللہ مجھے آخری وقت میں جو ہدایت ملی، آخر اس کا سبب ہو کیا سکتا ہے؟ تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے بندے، ایک وقت تو نے ایک جو عمل کیا تھا ہماری طرف سے بھیجے ہوئے جو ماہ مبارک تھا، میرے حبیب نے فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ جو ماہ مبارک ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے حبیب کی زبان سے نکلا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، گویا کہ تم نے میرے مہینے کا ادب کیا، میرے مہینے کے احترام میں تم نے اپنے بچے کو جو روکا ہے، یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی۔ تم میرے مہینے کا ادب کرتے ہو اور میں تمہیں بغیر ہدایت کے دنیا سے اٹھا لوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا۔ صرف ادب و احترام کی وجہ سے میں نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میرے بندے، اسی ادب و احترام کے بدلے اور نتیجے میں تمہیں جنت میں بھی بھیج رہا ہوں۔ تو ان بزرگ سے کہا کہ میرے بھائی تمہارا سوال تو صحیح ہے، لیکن اللہ نے مجھے جو ہدایت دی اور اللہ نے مجھے جو جنت عطا فرمائی وہ صرف اللہ کے اس مبارک مہینے کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ایک کافر جب اللہ کے اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے کفر سے ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو پھر کیا ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر اللہ نیک صالح ابرار لوگوں کی جماعت میں شامل نہیں کریں گے؟ کیا اللہ اپنے اولیاء خاص کی مجلسوں میں ہمیں شامل نہیں کریں گے؟ کیا اللہ ہمیں وہ ہدایت نہیں عطا فرمائیں گے کہ کل تک ہم گنہگار تھے، آج ہم توبہ کر کے اولیاء اللہ کے صفوں میں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے صرف ماہ مبارک کا ادب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ جو آیا ہے اس کی پوری قدردانی کرے، اس کا پورا ادب کرے، اس کا پورا احترام بجا لائے۔ ایک اور آیت میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، مختصر 5 منٹ میں عرض کر کے میں بات ختم کر لوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ میں نہ ترجمہ کروں گا نہ مفہوم پر چلوں گا، میں کچھ مضامین مختصر وقت میں اکٹھے کر کے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ماہ مبارک میں ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایک کے بدلے میں 70، ہم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف منسوب ہے، بلکہ کتب واقعات کے اندر دیگر بزرگوں کی طرف بھی یہ بات منقول ہے۔ جب ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے تو ایک بات دیکھیں، روزانہ کچھ صدقہ کر دیا کرے، روزانہ کچھ صدقہ کر دیا کرے۔ پتہ نہیں شب قدر کس رات میں، اور شب قدر میں ہر عبادت کو،
1000 درجے اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، تو ہمارا 1000 درجے پورا سال اللہ صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جو نیکی اور خیرات کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ ایک کا بدلہ 70 عطا فرما دے۔ خوب دل کھول کر خرچ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک مسئلہ یہ ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، اللہ کے دکھی بندوں تک پہنچاؤ، لیکن ان کو رسوا اور ذلیل نہ کرو، ان کو رسوا اور ذلیل نہ کرو۔ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم یوں ہاتھ بند کر کے دے دیں، ہمارے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہوتا ہے صحابہ کا ایک مٹھی جو صدقہ کرنا، پھر بعد والوں کا ڈھیر ڈھیر احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا، دونوں برابر۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ میں اخلاص تھا اور صحابہ میں ریاکاری نہیں تھی۔ آج ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری بری لت یہ ہے کہ ہم جو لینے والا ہے اسے کھڑا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں راشن وغیرہ جو بھی دینا دیتے، پھر اس کی فوٹو مار کر، یہ فوٹو کا جو مسئلہ ہے فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر اتنا وائرل ہوتا ہے۔ عزت نفس کا خیال کرو، ہم دے تو رہے ہیں، کل روز محشر اللہ قیامت کے دن بلا کر یوں کہے میرے بندے تو نے دیا تو تھا لیکن کسی کو رسوا اور ذلیل کر کے دیا تھا، لے آج میں بھی تجھے دے رہا ہوں اور تو آج پوری انسانیت کے سامنے رسوا اور ذلیل ہے۔ کیا کریں گے ہم لوگ؟ عزت نفس کا مسئلہ ہے۔ دیکھو ایک غریب کے دروازے پر جب ہم پہنچتے ہیں کچھ لے کر، یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اتنا مجبور ہوتا ہے، عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا فوٹو کشی کے وقت میں بعض مستورات اپنا پلو ہے نا اس طرح ہی لگائے ہوئے رہتے ہیں، دیکھتے نہیں، فوٹو آتی نا ہمارے پاس، دیکھتے نہیں، پلو ایسا ہی لگائے رہتے ہیں۔ ڈوب مرو اس طرح صدقہ خیرات کرنے والے، کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی؟ کیا ریاکاری دکھلاوا مقصود ہے؟ اللہ کیا ایک پیسے کا ثواب اور اجر نہیں ملتا اس پر؟ مجھے تو انتہائی درجہ حیرانی ہوتی ہے، بلکہ بڑے بڑے گروپس کھڑے ہوتے ہیں، اجتماعی جو شادیاں کرواتے نا، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سارے دلہنوں کو بٹھا دیا گیا، سارے دلہن کو بٹھا دیا گیا، پھر اس کے بعد ایک آدمی آ کر کھڑا ہو رہا ہے، ہماری ٹرسٹ کی جانب سے ان غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام کیا گیا ہے، ان کے لیے اتنا مفت ہے۔ کیا بڑا کام کر رہے ہیں؟ کون سا بڑا کام کر رہے ہیں؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو، ایسے ریاکاری سے صدقہ خیرات کرنے والے۔ میں عاجزانہ درخواست ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ سب بند کرے، یہ ساری چیزیں بند کرے۔ عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ پیٹ کا ہوتا ہے، ایک مسئلہ عزت نفس کا ہوتا ہے۔ آدمی مجبوری میں مانگ تو لیتا ہے، اب ہوتا کیا معلوم؟ محلے میں جب بچے کھیلتے ہیں تو اس وقت جس بچے کے والدین اس طرح لے کر واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ٹویٹر پر آ گئے، اگر کوئی دوسرا بچہ اسے اٹھا کر یوں کہے کہ بھائی کل تمہارے ابا کی فوٹو واٹس ایپ میں ہی تھی، انہوں کیا کی لے لے تھے، اب یہ بچے کے دل پر کیا گزرتے ہیں؟ اور بعض مرتبہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، میری باتیں یقینی طور پر کڑوی لگیں گی، لیکن اللہ کے لیے مجھے معاف کرے، جو بات صحیح ہے یہ بتانے کا میرا مزاج ہے۔ اگر کسی کو کڑوی لگے تو لگے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر کسی کو برا لگے تو لگے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، یہی میرا مقصد ہے، دوسرا اور کوئی مقصد نہیں میرا۔ اس طرح صدقہ خیرات کرنے والے کرو۔ کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے ایک موقع پر آ کر مجھ سے مشورہ کیا کیا کریں؟ میں نے کہا رات کا موقع کا انتخاب کرو، رات کی تنہائی ہوگی، تنہائی میں کھڑے ہو کر کہ اللہ یہ رات کی تاریخی تنہائی ہے، یہ تو دیکھ رہا اور میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ رات کی تنہائی اور تاریکی میں جاؤ، ان غربا کے گھروں کے پاس جا کر ان کو راشن پہنچاؤ، نہ تصویر، نہ سیلفی،
نہ کچھ، ان کے یہاں تک میں نے تاکید کر دی ان کے گھروں سے ایک گلاس چائے اور پانی پینے کی تمہیں اجازت دی۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آج اس بھرے مجمع کے اندر میں ان نوجوانوں کو میرے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی کمائیوں میں، اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح انہوں نے کام کیا ہے، رات کی تاریکی میں ان کے گھروں میں پہنچ کر دے کر آئے، ان کے گھروں میں گلاس پانی تک نہیں پیا۔ رات کی تاریکی میں صدقہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ خلیفۃ المسلمین تھا، امیر المومنین تھا، رات کی تاریکی ہوتی شاہانہ لباس اتار کے پھینک دیتا، ایک کمبل دگٹا اوڑھ کر غربا کے گھروں کی خبر لیا کرتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کا جب وصال ہوا، جب تک امام زین العابدین باحیات تھے، لوگوں کے گھروں کے سامنے جو پانی کی ٹٹیاں ہوتی، ایک بوڑھی مائی تھی، اس کے گھر کے سامنے پانی کی ٹٹی تھی، وہ پانی کی ٹٹی صبح سے شام میں جب خالی ہوتی، صبح میں بھری ہوئی رہتی، پوری رات انتظار کرتی کون اللہ کا بندہ ہے جو اس طرح رات میں پانی بھر کر جا رہا ہے۔ جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو کئی لوگوں کو پتا چلا ہمارے گھروں پر جو راشن آ رہا ہے، ہمارے گھروں پر جو پانی آ رہا ہے، یہ وہی زین العابدین ہے، وہ مسیحا امت ہے، جو آج تک کسی کو پتا نہیں چلا۔ کیا کرنا ہے ہم نام لے کر اس دنیا کے اندر؟ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے اس دنیا کے شادیوں کے موقع پر؟ بڑی بڑی دعوتیں ہماری ہوتی ہیں، کون کسے واہ کر رہا ہے؟ ہم لاکھوں کروڑوں کے صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں ریاکاری دکھلاوے کے ساتھ، 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا ایک بہت بڑا عالمیہ شرمناک کام ہمارے شہر میں بھی ہوتا ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں سب سے زیادہ جو مانگنے والے قطار لگاتے ہیں، اللہ کے لیے ایسے لوگوں کے گھروں کے پاس نہ جائیں۔ گیٹ بند رہتے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں برقع پہن کر ان کے گھروں کے گیٹ پر کھڑے ہوئے رہتے ہیں، اور گھر کا گیٹ واچمن نہیں جی سوکار اٹھ کر بھی انہیں ٹھیلتا رہتا ہے۔ خدا را لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو غربا کی تحقیر کرتے ہیں۔ کس کام کا وہ پیسہ؟ ہمارے پاس اگرچہ کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا پیسہ ہے، لیکن ہم اللہ نہ کرے کسی کمزور کی، کسی غریب کی ہم تحقیر کرتے ہیں، یہی پیسہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرو۔ اب اس وقت لوگوں کے حالات بہت کمزور ہیں، یقین طور پر بہت کمزور ہیں، ان کا تعاون ہونا چاہیے، ان کے سلسلے میں تناصر اور ان کی مدد ہونی چاہیے۔ ماہ مبارک ہے، بہت سارے ایسے گھر ہیں اللہ نے ان کے اندر غیرت کوٹ کر رکھی ہے، لیکن وہ کسی کے پاس ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ جو غیرت دیکھ رہا ہے بہت بڑی چیز، ایسے لوگوں کے گھروں تک جاؤ، رات کی تاریکی ہوگی، وہاں جا کر پہنچا کر خاموشی سے چپ چاپ سے نکل کر آ جاؤ، اللہ اس پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میں نے چند باتیں وقت اور حالات کے لحاظ سے بتا دی، اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔